اعمال باب نمبر 27 پولس کا روم کی طرف سفر۔ جب ہمارا اٹلی کے لیے سفر متعین کیا گیا تو پولس کو چند ایک اور قیدیوں سمیت ایک رومی افسر کے حوالے کیا گیا جس کا نام یولیوس تھا، جو شاہی پلٹن پر مقرر تھا۔ ارسترخس بھی ہمارے ساتھ تھا، وہ تسلونیکی کے شہر کا مقدونی آدمی تھا۔ ہم اور میتیوم شہر کے ایک جہاز پر سوار ہوئے جسے صوبہ آسیا کی چند بندرگاہوں کو جانا تھا۔ اگلے دن ہم سیدھا پہنچے تو یولیوس نے مہربانی کر کے پولس کو شہر میں اس کے دوستوں کے پاس جانے کی اجازت دی تاکہ وہ اس کی ضروریات پوری کر سکیں۔ جب ہم وہاں سے روانہ ہوئے تو مخالف ہواؤں کی وجہ سے جزیرے قبرص اور صوبہ آسیا کے درمیان سے گزرے، پھر کھلے سمندر پر چلتے چلتے ہم کلکیا اور پمپھیلیا کے سمندر سے گزر کر صوبہ لوکیا کے شہر مورا پہنچے۔ وہاں قیدیوں پر مقرر افسر کو پتہ چلا کہ اسکندریہ کا ایک مصری جہاز اٹلی جا رہا ہے، اس پر اس نے ہمیں سوار کیا۔ کئی دن ہم آہستہ آہستہ چلے اور بڑی مشکل سے کندس کے قریب پہنچے، لیکن مخالف ہوا کی وجہ سے ہم نے جزیرہ کریتے کی طرف رخ کیا اور سلمونے شہر کے قریب سے گزر کر کریتے کی آڑ میں سفر کیا۔ لیکن وہاں ہم ساحل کے ساتھ ساتھ چلتے ہوئے بڑی مشکل سے ایک جگہ پہنچے جس کا نام حسین بندر تھا۔ شہر لسیا اس کے قریب واقع تھا۔ بہت وقت ضائع ہو گیا تھا اور اب بحری سفر خطرناک بھی ہو چکا تھا کیونکہ کفارہ کا دن تقریباً نومبر کے شروع میں گزر چکا تھا۔ اس لیے پولس نے انہیں آگاہ کیا، حضرات مجھے پتا ہے کہ آگے جا کر ہم پر بڑی مصیبت آئے گی، ہمیں جہاز، مال و اسباب اور جانوں کا نقصان اٹھانا پڑے گا۔ لیکن قیدیوں پر مقرر رومی افسر نے اس کی بات نظر انداز کر کے جہاز کے ناخدا اور مالک کی بات مانی۔ چونکہ حسین بندر میں جہاز کو سردیوں کے موسم کے لیے رکھنا مشکل تھا، اس لیے اکثر لوگ آگے پھینکس تک پہنچ کر سردیوں کا موسم گزارنا چاہتے تھے، کیونکہ پھینکس جزیرے کریتے کی اچھی بندرگاہ تھی جو صرف جنوب مغرب اور شمال مغرب کی طرف کھلی تھی۔ سمندر پر طوفان۔ چنانچہ ایک دن جب جنوب کی سمت سے ہلکی سی ہوا چلنے لگی تو ملاحوں نے سوچا کہ ہمارا ارادہ پورا ہو گیا ہے۔ وہ لنگر اٹھا کر کریتے کے ساحل کے ساتھ ساتھ چلنے لگے، لیکن تھوڑی ہی دیر کے بعد موسم بدل گیا اور ان پر جزیرے کی طرف سے ایک طوفانی ہوا ٹوٹ پڑی جو باد شمال مشرقی کہلاتی ہے۔ جہاز ہوا کے قابو میں آ گیا اور ہوا کی طرف رخ نہ کر سکا، اس لیے ہم نے ہار مان کر جہاز کو ہوا کے ساتھ ساتھ چلنے دیا۔ جب ہم ایک چھوٹے جزیرے بنام کودا کی آڑ میں سے گزرنے لگے تو ہم نے بڑی مشکل سے بچاؤ کشتی کو جہاز پر اٹھا کر محفوظ کیا۔ اب تک وہ رسے سے جہاز کے ساتھ کھینچی جا رہی تھی۔ پھر ملاحوں نے جہاز کے ڈھانچے کو زیادہ مضبوط بنانے کی خاطر اس کے ارد گرد رسے باندھے۔ خوف یہ تھا کہ جہاز شمالی افریقہ کے قریب پڑے چور بالوں میں دھنس جائے۔ ان ریتوں کا نام سورتس تھا۔ اسے بچنے کے لیے انہوں نے لنگر ڈال دیا تاکہ جہاز کچھ آہستہ چلے۔ یوں جہاز ہوا کے ساتھ چلتے چلتے آگے بڑھا۔ اگلے دن بھی طوفان جہاز کو اتنی شدت سے جھنجھوڑ رہا تھا کہ ملا مال و اسباب کو سمندر میں پھینکنے لگے۔ تیسرے دن انہوں نے اپنے ہی ہاتھوں سے جہاز چلانے کا کچھ سامان سمندر میں پھینک دیا۔ طوفان کی شدت بہت دنوں کے بعد بھی ختم نہ ہوئی، نہ سورج اور نہ ستارے نظر آئے، یہاں تک کہ آخرکار ہمارے بچنے کی ہر امید جاتی رہی۔ کافی دیر سے دل نہیں چاہتا تھا کہ کھانا کھایا جائے۔ آخرکار پولس نے لوگوں کے بیچ میں کھڑے ہو کر کہا، حضرات بہتر ہوتا کہ آپ میری بات مان کر کریتے سے روانہ نہ ہوتے، پھر آپ اس مصیبت اور خسارے سے بچ جاتے۔ لیکن اب میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں کہ حوصلہ رکھیں، آپ میں سے ایک بھی نہیں مرے گا، صرف جہاز تباہ ہو جائے گا۔ کیونکہ پچھلی رات ایک فرشتہ میرے پاس آ کھڑا ہوا، اسی خدا کا فرشتہ جس کا میں بندہ ہوں اور جس کی عبادت میں کرتا ہوں۔ اس نے کہا، پولس مت ڈر، لازم ہے کہ تجھے شہنشاہ کے سامنے پیش کیا جائے اور خدا اپنی مہربانی سے تیرے واسطے تمام ہم سفروں کی جانیں بھی بچائے رکھے گا، اس لیے حوصلہ رکھیں، کیونکہ میرا خدا پر ایمان ہے کہ ایسا ہی ہوگا جس طرح اس نے فرمایا ہے۔ لیکن جہاز کو کسی جزیرے کے ساحل پر چڑھ جانا ہے۔
तूफान की 14वीं रात जहाज बहरे अदरिया पर बहे चला जा रहा था कि तकरीबन आधी रात को मुलाहों ने महसूस किया कि साहिल नजदीक आ रहा है। पानी की गहराई की पैमाइश करके उन्हें मालूम हुआ कि वो 120 फुट थी। थोड़ी देर के बाद उसकी गहराई 90 फुट हो चुकी थी। वो डर गए क्योंकि उन्होंने अंदाजा लगाया कि खतरा है कि हम साहिल पर पड़ी चट्टानों से टकरा जाएं। इसलिए उन्होंने जहाज के पिछले हिस्से से 4 लंगर डालकर दुआ की कि दिन जल्द से चढ़ जाए। उस वक्त मुलाहों ने जहाज से फरार होने की कोशिश की। उन्होंने ये बहाना बनाकर कि हम जहाज के सामने से भी लंगर डालना चाहते हैं, बचाव किश्ती पानी में उतरने दी। इस पर पौलुस ने कैदियों पर मुकर्रर अफसर और फौजियों से कहा, अगर ये आदमी जहाज पर न रहें तो आप सब मर जाएंगे। चुनांचे उन्होंने बचाव किश्ती के रस्से को काटकर उसे खुला छोड़ दिया। पाव फटने वाली थी कि पौलुस ने सबको समझाया कि वो कुछ खा लें। उसने कहा, आपने 14 दिन से इज़राब की हालत में रहकर कुछ नहीं खाया। अब मेहरबानी करके कुछ खा लें। ये आपके बचाव के लिए ज़रूरी है, क्योंकि आप न सिर्फ बच जाएंगे बल्कि आपका एक बाल भी बांका न होगा। ये कहकर उसने कुछ रोटी ली और उन सब के सामने खुदा से शुक्रगुजारी की दुआ की। फिर उसे तोड़कर खाने लगा। इससे दूसरों की हौसला अफजाई हुई और उन्होंने भी कुछ खाना खाया। जहाज पर हम 276 अफराद थे। जब सब सैर हो गए तो गुंदुम को भी समंदर में फेंका गया ताकि जहाज और हल्का हो जाए। जहाज टुकड़े टुकड़े हो जाता है। जब दिन चढ़ गया तो मुलाहों ने साहिली इलाके को न पहचाना, लेकिन एक खलीज नजर आई जिसका साहिल अच्छा था। उन्हें ख्याल आया कि शायद हम जहाज को वहां खुश्की पर चढ़ा सकें। चुनांचे उन्होंने लंगरों के रस्से काटकर उन्हें समंदर में छोड़ दिया। फिर उन्होंने वो रस्से खोल दिए जिनसे पतवार बंधे हुए थे और सामने वाले बादबान को चढ़ाकर हवा के जोर से साहिल की तरफ रुख किया। लेकिन चलते चलते जहाज एक चूर बालों से टकराकर उस पर चढ़ गया। जहाज का माथा धुनस गया, यहाँ तक कि वो हिल भी न सका, जबकि उसका पिछला हिस्सा मौजों की टकरों से टुकड़े टुकड़े होने लगा। फौजी कैदियों को कत्ल करना चाहते थे ताकि वो जहाज से तीर कर फरार न हो सकें, लेकिन उन पर मुकर्रर अफसर पौलुस को बचाना चाहता था। इसलिए उसने उन्हें ऐसा करने न दिया। उसने हुक्म दिया कि पहले वो सब जो तीर सकते हैं पानी में छलांग लगाकर किनारे तक पहुंचे। बाकियों को तख्तों या जहाज के किसी टुकड़े को पकड़कर पहुंचना था। यूं सब सही सलामत साहिल तक पहुंचे।